السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ دور فتنے کا دور ہے، اور مختلف قسم کے فتنے ہمارے اس زندگی میں موجود ہیں، چاہے وہ مذاہب کا فتنہ ہو، ادیان کا فتنہ ہو، معاملات کا فتنہ ہو، خوارج کا فتنہ ہو، الغرض کسی بھی قسم کا فتنہ ہو، ہم میں سے ہر شخص ان فتنوں سے ضرور دوچار ہیں۔ ایسے وقت میں ہمیں کتاب اور سنت سے رہنمائی لینا چاہیے، کیونکہ کتاب اور سنت ہی ہماری صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں۔ آج لوگ فتنوں کے مواقع پر کیسے رہنا چاہیے لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے، اور کسی بھی شخص کے بارے میں کیسی بھی باتیں یا کسی بھی جمعیت کے بارے میں یا کسی بھی مسئلے میں بغیر علم کے جہالت کی بنا پر بہت ساری باتیں اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ ایک حدیث رکھوں گا جو ان فتنوں کے متعلق ہے کہ ہمیں ان فتنوں کے دور میں کیسے رہنا چاہیے، اپنے ایمان کو کیسے محفوظ رکھنا چاہیے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 2406 ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، من نجات کس چیز میں ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابک علی خطیئتک۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 اصول ہمیں بتائے۔ سب سے پہلا قاعدہ، سب سے پہلی اصل یہ کہ ہمیں اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ کس کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو بھی بات ہماری زبان سے نکلتی ہے فرشتے اس کو لکھنے کے لیے موجود ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اور اس کے بارے میں ہم سے پوچھ بھی ہونے والی ہیں۔ ہم مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں، جہالت پر مبنی باتیں کرتے ہیں، ہم محسوس بھی نہیں کر پاتے کہ اس بات کا کیا انجام ہوتا ہے، لیکن ہم آزادانہ بولتے جا رہے ہیں اور اپنی آخرت کو برباد کرتے جا رہے ہیں۔ اس دور میں نجات کا یہ سب سے اہم قاعدہ ہے، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو آپ قابو میں رکھیے، ولیسعک بیتک، اور آپ کا گھر آپ کے لیے کافی رہے، زیادہ حصہ گھر میں آپ کو گزارنا چاہیے اپنی زندگی کا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ اگر اللہ رب العالمین کے نزدیک مسجدیں سب سے اچھی سرزمین ہے تو بازار اللہ رب العالمین کے نزدیک اتنا ہی برا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، گھروں میں نہیں رہتے، بازاروں میں لوگوں کے ساتھ، مختلف ذہن کے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھتے ہیں اور مختلف لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں، حکومتوں کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں، سیاست کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں، فلاں شخصیات کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں، پرسنل معاملات پر ڈسکس کرتے رہتے ہیں، جس سے ہمیں کوئی بھی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں۔ آپ اپنے گھر پہ رہیے، آپ کی نجات کے لیے انشاءاللہ یہ کافی ہوگا۔ وابکی علی خطیئتک، تیسرا قاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا وہ یہ کہ آپ اپنے گناہوں پر روتے رہیے، کیونکہ کوئی شخص بھی گناہ سے محفوظ نہیں ہے۔ آج ہم فلاں حکومت کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں کہ فلاں حکومت کے یہاں یہ گناہ ہو رہا ہے، وہ گناہ کی یہ وسائل مہیا کر رہے ہیں، فلاں شخص نے یہ کیا، فلاں شخص نے وہ کیا، آپ نے کیا کیا وہ آپ ذرا سا ذہن میں رکھیے۔ اپنے گناہوں پر آپ روئیے، دوسروں کے گناہوں کے بارے میں بات کرنے سے پہلے اپنے آپ کو آپ دیکھیے، آپ بری نہیں ہیں۔ وما ابرئ نفسی، اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانی کہلوایا کہ میں اپنے نفس کی براءت ظاہر نہیں کرتا ہوں، میں اپنے نفس کو پاک باز نہیں کہتا ہوں۔ ہم میں سے کوئی شخص بھی پاک باز نہیں ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، دوسروں کے معاملات میں، دوسروں کے گناہوں کے بارے میں ہم جج بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اپنے گناہوں کے متعلق ذرا بھی ہم سوچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ میرے بھائی اور دوستو، میری یہی گزارش ہے کہ ان 3 اصول پر آپ قائم رکھیے، اپنی زبان کو قابو میں رکھیے، بغیر علم کے، بغیر تحقیق کے کسی بھی شخص کے بارے میں یا دین کے کسی بھی مسئلے کے بارے میں بات مت کیجیے۔ دوسرا یہ کہ بازاروں میں زیادہ رہنے سے آپ بچیے، غیر لوگوں کے ساتھ، جن لوگوں کا ذہن، جن لوگوں کی سوچ یا جن لوگوں کا مقصد اچھا نہیں ہے، ان لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی کو مت گزاریے۔ وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں سے آپ
معافی مانگیے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو تمام شرور اور تمام فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ لیکن اگر آپ نے ان اصول پر عمل نہیں کیا تو آپ اپنی زندگی بھی برباد کر بیٹھیں گے اور دوسروں کی زندگیاں بھی آپ تباہ اور برباد کر دیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم سب کی زندگیوں کے حفاظت فرما، الہ العالمین تو ہم سب کو فتنوں سے نجات اور محفوظ فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔